میری دعا ہے کہ میرے مخالفین کو اللہ تعالیٰ عقل دے، درد دل دے، رحم ان کے دل میں ڈالے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. اور جو دہشت گردی ہے وہ آپ کو روزگار نہیں دے سکتی، جو بدتمیزی ہے وہ آپ کی مشکلات میں آسانی نہیں لا سکتی، جو گہراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے وہ آپ کو روزگار نہیں دے سکتا، وہ آپ کے گھر میں آپ کی عزت نہیں بنا سکتا، وہ آپ کو اپنا محتاج رکھے گا. اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے، آپ کو محتاج رکھا ہوا. تو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں. کیا کوئی خاتون اس کو انڈورس کرتی؟ آپ کرتے ہو اس کو انڈورس؟ چاہے وہ آپ کی مخالف کی بیٹی ہو، آپ کی مخالف کی بیوی ہو. اس کو ایک مرد جب جلسے میں کھڑا ہو کے جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ وہ ان بیٹوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ اور پوری توجہ گہراؤ اور جلاؤ پہ رکھنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا نہ کر سکنا، اس سے بڑی مجرمانہ غفلت ہو ہی نہیں سکتی. جو کام کر رہا ہے اس کے لیے تو ان چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس. مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں جا کے جلسہ کر کے آؤ، ہاں اگر تعمیری جلسہ ہے تو کر کے آ جاؤں گی، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے یہ سوچوں کہ میں نے فلاں کی تذلیل کیسے کرنی ہے، میں نے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے کریٹ کرنی ہے، میں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو نیچا کیسے دکھانا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اگر عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے تو اس قابل بھی تو بنو. اور آپ کی ایک ہی رسپانسبلٹی ہے اس وقت، اور وہ ہے عوام کی خدمت. آپ کے صوبے کے عوام رول رہے ہیں اور آپ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، روز لشکر لے کے آ جاتے ہیں. تو جو پنجاب کی سرحد میں داخل ہو کر انہوں نے موٹر وے پہ ون وے پہ گاڑی چلا دی، جو ہزاروں لوگ کمیوٹ کر رہے تھے، ہزاروں ٹریولرز جو تھے موٹر وے پہ، ان کی زندگیاں انہوں نے خطرے میں ڈال دی. میرا کام ہو جائے، دوسرا کوئی مرتا ہے تو مرے. کیا عوام گاجر مولی ہے؟ پنجاب کے اندر ایک قانون ہے، قانون کی عمل درآمد ہے، قانون کی پاسداری ہے. پنجاب کی سرحد میں آ کے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا آپ سے. آج یہاں جلسہ ہے، کل وہاں جلسہ ہے، پرسوں وہاں جلسہ ہے، تو جلسے کرتے رہو گے تو کام کس وقت کرو گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں، ہر جلسہ ان کا فیل ہوا ہے، ہر جلسہ ان کا ناکام ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام گھر سے نہیں نکلنا چاہتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 6-7 سال کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. یہ جو بجلی کے بل میں ہم نے 50 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب میں 8 لاکھ فیملیز کو، کروڑوں میں ان کی تعداد بنتی ہے، ان کو بجلی کے بلوں نے تنگ کیا ہوا تھا. ہم نے 2 مہینے کا ریلیف دیا، لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا چیف منسٹر پنجاب نے؟ تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچانو. تم بھی جس صوبے کے چیف منسٹر، تمہارا کام بھی عوام کو ریلیف دینا. ریلیف سے تکلیف میں نے پہلی دفعہ سنی. اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو، چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں، اس کو پکڑ لو، اس کو بند کر دو، اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں، اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا، وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں. بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں. یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کسی کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیس ہوتا ہے. آج پوچھیں خیبر پختونخوا سے، میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں. ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام چلڈرن ہاسپٹل میں شروع کیا تو کارڈ دیے ہم نے کہ جو بچے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور ان کی ہارٹ سرجری ہونی ہے، اور 15,000 بچوں کا بیک لاگ ہے، ویٹنگ لسٹ ہے. اب دل کی جو مرض ہے وہ تو انتظار نہیں کر سکتا. میرے آنے سے پہلے کچھ بچے اس دنیا سے چلے گئے آپریشن کا انتظار کرتے کرتے. تو ہم نے ایک ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے جس میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لیس دین اے ویک الحمدللہ ہم 100 سے زائد سرجریز بچوں کی کر چکے جن بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا. اور اس میں سے بہت سارے مریض خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے. ایک کو میں نے خود کارڈ دیا، میں نے پوچھا آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا ہم کرک سے. بچے کے کو دل کی تکلیف تھی اور 3-4 مہینے کا وہ بچہ تھا. تو بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو، ان کے علاج کے اوپر ہو، ان کی سہولتوں کے اوپر ہو، ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو، ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو، ان کو جابس دینے پہ ہو، آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر. تو یہ اس خدا کے لیے ان باتوں کو سوچیں. یہ آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی طرح کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے، اس ملک کا سوال ہے. اور میں یہ باتیں کرنے سے بالکل گھبراتی نہیں. میرے سامنے میرے مخالف کا کوئی نعرہ لگا دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیبیٹ کا رخ کس طرف موڑا ہے؟ ڈیبیٹ کا رخ اس طرف موڑا ہے کہ کون کتنی اونچی آواز میں کسی کو گالی نکالتا. کیا آپ ایسا پاکستان چاہتے ہو اپنے لیے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑائے، جو آپ کو اس چیز پہ مجبور کرے کہ غصے میں نکلو اور میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دو،
گاڑیوں کے شیشے توڑ دو, پنجاب پولیس کی گاڑیاں جلا دو, گرین بیلٹس کو آگ لگا دو, شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو. آپ جس بھی پارٹی سے ہوں, پاکستان کے اندر شہداء تو سب کے ہیں, وہ پارٹیز میں ڈیوائیڈڈ تو نہیں ہیں. تو وہ شہداء جن پہ ہم فخر کرتے ہیں, ان کی یادگاروں میں سے چیزیں توڑ کے زمین پہ رکھو اور اس کے اوپر چھلانگے لگاؤ جوتوں سمیت. جو آپ کو پیٹرول بمس کا جو درس ہے وہ دے, جو آپ کو یہ کہے کہ یہ پولیس والا ہے, اس کی آنکھ پھوڑ دو پتھر مار کے, اس کا سر پھوڑ دو پتھر مار کے, ڈنڈے مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دو. جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے فرائض چھوڑ کر, اپنا روزگار چھوڑ کر روز سڑک پہ آ جاؤ. اپنے بچے تو آرام سے باہر بیٹھے ہوئے, ان کو نہیں لاتے پاکستان, ان کو اس تکلیف نہیں بھئی میرے قوم کے بچے مفت آئے ہوئے, یا وہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے. کیا قصور کیا آپ لوگوں نے؟ اور آج وہ 9 مئی کے مقدموں میں جو نوجوان اندر ہے نا, آج ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. جو آپ کو بد تہذیبی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے کہ بدتمیزی کرو, جھوٹ بولو, الزام لگاؤ, گریبان پکڑو, اور خود کیا کرتے ہیں. میں آج آپ سے کن چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہوں؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی یہ کہا ہے کہ نکلو اور آگ لگا دو. اور جو وزیر اعلیٰ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو, لشکر لے کر آ جائے, اور پنجاب کی حدود کے اندر کسی بیچارے کی بس اتر کے, کسی کوئی وین کھڑی تھی, خود AK-47 ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیے اس بیچارے کی گاڑی کے. یہ کیا درس دے رہے ہو قوم کو؟ وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں, اس کی طرف دیکھ لو پہلے. پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلو, یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ تعالی. تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں, ادھر توجہ کرو. تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے. اور ان کے خلاف نہ صرف قانون حرکت میں آئے گا, 6 بجے ان کا جلسہ ختم ہو گیا, 6 بجے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. 6 بجے کے بعد 2 پولیس والے گئے ہیں, جلسہ ختم کرا کے نیچے آ گئے. کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کسی قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے. پنجاب یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو 5 بجے سڑکیں بند ہو جائے اور دہشت گردوں کا راج ہو پنجاب کے اندر. کسی جگہ کوئی اگر جرم ہوتا ہے تو میں اسی وقت DPO کو فون کر کے پوچھتی ہوں کہ یہاں پر یہ کیوں ہوا, اور پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں, کرائم ریٹ جو ہے وہ نیچے لے کریں.